99 بیوی. تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا. لو کر دیکھو شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے. جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گننے. بڑا مشکل مقام ہے. دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, مرض الموت ہے, آخری دن ہے, آخری بیماری ہے, موت بالکل قریب ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, ساری گھر والیوں کو, ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں, او میری گھر والیوں, میرا آخری وقت قریب ہے, بیماری بڑی سخت ہے, اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں, اجازت لے رہے ہیں. تم ناراض گھر بیٹھی رہو, میری باری تھی, میری باری تھی, ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی. کتنا خدا کا خوف ہے, کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی, ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی. بیماری کے دل ہے, پریشانی کے دل ہے, جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں. حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا. اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا, نبی نے خدا کا ڈر دکھایا, نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے. کالی کملی والے, یہ جو حجرہ عائشہ ہے, یہ جو حجرہ عائشہ ہے, جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے, مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں. اس حجرے میں قیام فرماؤ, یہی حجرہ سب کچھ بنے گا, سب کچھ یہیں سے ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت ہے, بالکل آخری لمحات, فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ. مسواک لے آئی. فرمایا عائشہ, او میری عائشہ, اس کو نرم کر دے, اس کو نرم کر دے. اب بتاؤ, مرد کی منشا, مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا, کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا. پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا, اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا, اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا. سمجھو, یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا, بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی, اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی. یہ ثابت کر دیا لوگوں, عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو, تمہاری بھی تمنا ہے, میری بھی تمنا ہے, ہر مسلمان کی تمنا ہے,
اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے. جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا, قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں, تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے. سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے, کعبۃ اللہ میں موت آئے, مدینہ پاک میں موت آئے, مسجد میں موت آئے, وضو کر کے موت آئے, اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے. تم یہ تمنا کر سکتے ہو, تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے. امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں. کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی, یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا, میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں, جنت میں نہیں. یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں, جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے, اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ایک اور بات سمجھو, آج کل بھی تجربہ کر لیں, باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر, خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیا ہوا بیٹی دیے کی ہے, وہ چپ کر ویندی, 10 مینو ہویا کی ہے. چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے. آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں. اور لوگوں, آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی, تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی, کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی. خود حضرت علی گواہ ہے, فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ہر وقت رویا کرتی تھی. کبھی کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی, تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی. آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی. تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا, رحمت للعالمین بنایا, ساقی کوثر بنایا, شافی محشر بنایا, تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی. اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی. آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, کلمہ بھی ہو رہا ہے, رشوت بھی چل رہی ہے, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے, کلمہ بھی چل رہا ہے, شراب بھی پی رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, سور بھی کھا رہے ہیں. بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے, کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے, جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی 1 سیکنڈ میں بدل دی, 1 سیکنڈ میں بدل دی. جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی, شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا, صحابہ کے گھروں میں بھی تھی,
मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी मां ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती हैं वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है।
اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو۔ ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں گی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر، گدڑ، جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بس ہم وچ دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو۔ تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو، چاہے تقدیر دا پتہ لگ ویسے۔ بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے۔ کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے، بگیاڑ، شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی۔ کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ دوڑی نہ موچ، صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، ہاں نہ نیتی نہ قضا کیتی، سانو اے پیر وارا نہیں کھاندا۔ جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا، وہ چمچیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500 کی۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے، نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے، تیرا تو نہیں۔ جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا،
یا مال مک بن جائے یا خریدار ڈھیر آ بن جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڈے وچ ہو گیا نا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی کے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ، جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑیں گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا نہیں چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا۔ اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، مانے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نقصان سے بچا، حادثات سے بچا، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ فصلوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ساری امت کو خیر و برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا نام ہے شوکت علی اور میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں تم سے بڑھ کر ہو تو اس وقت ایسے شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو آپ سے کم درجے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا
تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں انہیں سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتا۔ ہر ماہ کے 3 روزے، چاشت کی رکعتیں، اور یہ کہ وتر پڑھے بغیر نہیں سوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔